کیا آپ نے کبھی غور کیا، ایک شخص پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کماتا رہا، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہی بچے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک عورت جس نے شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزاری، مگر اس کے انتقال کے بعد وہ خود کو اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرتی ہے، غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں ہر نعمت موجود ہے، مگر دل بے سکون ہے، گھر میں برکت نہیں، رشتوں میں محبت نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف قسمت ہے، یا ہم نے اللہ کے وہ احکام چھوڑ دیے ہیں جو ہمارے گھروں کو بکھرنے سے بچاتے ہیں؟ آج کی آیات صرف نماز کا حکم نہیں دیتی، بلکہ یہ سکھاتی ہیں کہ ایک مومن خوف ہو یا امن، زندگی ہو یا موت، اللہ کے حکم کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اور یہی اطاعت گھر، خاندان اور آخرت تینوں کو بچا لیتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں کہ مومن کی اصل پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آسان حالات میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلوات کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخر کار اسی نافرمانی کی روح میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ صلاۃ الوسطی استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تاویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا ہے، لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطی فرمایا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین ثواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی۔ نہ وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطی سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر
پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بات کا فکرہ ہے کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو۔ خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ تفہیم القرآن کے مطابق اللہ نماز کو صرف عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے تعلق کو زندہ رکھنے کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے سب مصروفیات کے باوجود نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ جس دن نماز ہماری ترجیح بن جائے گی اسی دن زندگی کی بہت سی الجھنیں اپنی جگہ خود درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 339، بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوف میں نماز چھوڑ دو، بلکہ فرمایا ہے کہ جیسے ممکن ہو ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق کسی حالت میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو خاص کر تب تو نماز چھوڑ ہی دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کو خدا کی زیادہ، ویسے تو اللہ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ وقت جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی بڑا مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی بچے کی، کوئی آپ کی، کوئی گھر کی، اس وقت خدا سے زیادہ نزدیک ہوں، جان ماز بچھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر دیں۔ جو کچھ آپ کے دل، دماغ اور آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے سب اس کے سپرد کر کے اٹھیں، اس کی درگاہ میں روئیں، اس کے سامنے بل بلائیں، اس سے دعائیں کریں، سے پروردگار سوائے تیرے کسی سے نہ تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، سوائے تیرے تو ہی کرے گا۔ ہم معمولی مصروفیت کو بھی نماز چھوڑنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے جنگ اور خوف میں بھی اپنے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا راستہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 240، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم دانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، سلسلہ تقریر اوپر ختم ہو چکا تھا، یہ کلام اس کے تمتع اور ضمیمے کے طور پر ہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام صرف زندگی کے حقوق نہیں سکھاتا بلکہ مرنے کے بعد بھی کسی پر ظلم نہ ہونے کا انتظام کرتا ہے۔ ایک مومن اپنی وفات کے بعد بھی اپنے اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اکثر لوگ مرنے سے پہلے مال کی فکر کرتے ہیں، لیکن پروردگار ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے پیچھے انصاف، رحمت اور حقوق کی حفاظت چھوڑ کر جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا گھر آزمائش کا میدان بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ جامع ترمذی 3895۔ یہ دونوں تعلیمات انہی آیات کا علمی خلاصہ ہیں۔ اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی۔ یاد رکھیں، شیطان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، اسے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں،
اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی بجائے جھگڑوں کی وجہ بن جائے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کی نیکیاں زندہ رہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 241 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔